فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیرو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ۔ اب یہ ایک بات بیان کر رہے ہیں، بڑی زبردست بیان۔ دنیا والوں کا نظریہ کیا ہے کہ انسان کو کامیاب اس وقت سمجھا جاتا ہے جبکہ وہ مادی اشیاء کو حاصل کرتا ہے اور مادی طور پہ وہ ترقی کرتا رہے، جائیداد تھی تو اس کو اور اضافہ ہو جائے، کوئی ظاہر ایک علاقے میں کام کر رہا تھا 10 علاقوں میں کام کرنا شروع کر دے تو کہتے بڑا کامیاب ہو گیا جی، تو پہلے تو ایک جگہ پہ کام کر رہا تھا اب تو 10 جگہوں پہ کر رہا ہے، پہلے تو اس کے ساتھ 8-10 آدمی تھے اب تو 100-200 آدمی ہو گئے اس کے ساتھ، بڑا کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ دنیا والوں کا معیار ہے، اور حق والوں کا معیار یہ نہیں ہے۔ حق والوں کا معیار یہ ہے کہ مجھے حکم دیا گیا تھا میں کہ پیغام پہنچا دو، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ یہی نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو 13 آدمی ہوئے تھے ان کے ساتھ کہتے ہیں، ایسے ہود علیہ السلام نے یہ معیار بتایا۔ یہ مت سمجھو کہ تم دنیا کو جمع کر لو گے، مادی اشیاء کو جمع کر لو تو کامیاب ہو گیا۔ پھر اگر تم منہ پھیرو، تمہیں پہنچا چکا ہوں جو تمہاری طرف لے کے مجھے بھیجا گیا تھا، تو میں کامیاب ہوں، میں نے اپنے رب کے حکم پہ عمل کر لیا۔ کامیابی یہ نہیں کہ ایک جتھا جمع کر لیا جائے، کامیابی یہ کہ رب کے حکم پہ عمل کر لیا جائے، چاہے لوگ ساتھ ہوں یا نہ ہوں۔ یہی میں بار بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دنیا والوں کا جو معیار کامیابی کا ہے تو پھر یزید کامیاب ہے ان کے نزدیک، کہ اس کی حکومت باقی بچی تھی، باقی رہی تھی ظاہری طور پہ، اور معاذ اللہ ان کے نزدیک امام حسین ناکام ہے کہ خود بھی جان دے دی، گھر والے بھی ان کے قربان کر دیے گئے، مال و دولت بھی ان کا چلا گیا جو بھی تھوڑا بہت تھا ان کے پاس۔ تو جنہوں نے دنیا کو اپنا معیار بنایا وہ تو اسی انداز سے کام کرتا ہے، اور جس نے آخرت کو اپنا معیار بنایا پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرا کام ہے پہنچانا، میرا کام ہے اذان دینا۔ فرمایا کہ وہ یستخلف ربی قوما غیرکم، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ دوسری قوم کو آباد کر دے گا میرا رب۔ تو یہ بھی بات ایک ہو گئی ہے کہ انسان کی کامیابی اسی میں کہ جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ ڈیوٹی پوری کر دے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے میرے رب کا۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور بے شک میرا رب ہر شے پہ نگہبان ہے۔ ابھی جو ہود علیہ السلام نے چیلنج کیا تھا تو یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے کہ ساری کی ساری ملت کفر ایک طرف تھی اور آپ نے صاف کہہ دیا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ اپنے خداؤں کو بھی لے آؤ، اپنی فورس کو لے آؤ، اپنی سورس کو لے آؤ، جو کچھ کر سکتے ہو کر ڈالو۔ اور ولی بھی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے تو اس کی کرامت جو ہے وہ نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جو اولیاء ہیں وہ کر رہے ہیں دعوے، وہ پکار رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، کر رہے ہو جو کچھ تمہیں کرنا ہے، حق بولنے سے باز نہیں آ رہے، اب بھی موجود ہے الحمدللہ کر رہے ہیں، سب سینکشن لگائے ہوئے، پابندیاں لگائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے نجات دے دی ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے۔ بڑی بات ہے۔